بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کالے جادو اور کالے عمل میں کیا فرق ہے اور انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یا اس کی زندگی میں ان چیزوں سے کیا نقصانات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ موسٹلی لوگ ایک ہی معنوں میں ان دونوں چیزوں کو لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ کالا جادو، کوئی بھی انسان جب کسی سے حسد کرتا ہے یا اس سے کوئی دشمنی ہوتی ہے، اس سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے جو کہ اس کی اپنی استطاعت میں نہ ہو یا وہ خود کو ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو، تو وہ ایسے حربے استعمال کرتا ہے کہ وہ کسی اور ایسے گندے عامل یا سفلی عامل سے وہ کوئی ایسے گندے عمل کرواتا ہے ان کے لیے کہ جس سے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچ سکے۔ یہ درجے میں چھوٹی چیز ہے کالا جادو، کیوں کہ یہ جب کوئی انسان کسی انسان پر کسی تیسرے انسان سے کوئی عمل کرواتا ہے تو کوئی چوتھا انسان اس کی کاٹ بھی کر سکتا ہے اور اسے ختم بھی کر سکتا ہے۔ لیکن کالا عمل جو ہے یہ وہ عمل ہے جو انسان خود کر رہا ہوتا ہے اور اس کا نقصان اس انسان کی اپنی ذات کو بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں اور ایون جو کائنات میں تمام مخلوقات موجود ہیں ان سب کے اوپر بھی اس شر کے اثرات جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کالے جادو کرنے والے لوگ ہیں یا کروانے والے لوگ ہیں، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی کے لیے کوئی برا عمل کروا رہے ہیں کسی سے، اور وہ لوگ جو خود ایسے عمل میں مشغول ہیں۔ مثلا جب انسان کالا عمل کرتا ہے، کالا عمل کیا ہے؟ جو عمل جہالت پر مبنی ہے، یعنی جہالت کی 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی کہ انسان جو علم رکھتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ دوسری، جو انسان عمل کر رہا ہے اس کا علم نہیں رکھتا کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ اور تیسری یہ کہ جو وہ نہیں جانتا اسے جاننے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے بھی جاہل رہتا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کو سیکھنے کی طرف مائل ہو تو وہ اسے بھی روک دیتا ہے کہ رہنے دو، اس کی ضرورت کوئی نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر یہ 4 چیزیں موجود ہوں گی وہاں پر جہالت موجود ہوگی۔ تو کالا عمل جو ہے یہ انسان کی زندگی میں 3 چیزیں لے کے آتا ہے۔ پہلی لعنت، دوسری بد دعائیں، اور تیسری شیاطین جنات کی سنگت۔ یہ 3 چیزیں جب تک انسان کی زندگی میں موجود رہتی ہیں انسان کے اوپر ہدایت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ کوئی بھی انسان توبہ کرتا ہے تو وہ انہی 3 چیزوں سے نجات حاصل کرتا ہے۔ لعنت کس عمل سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں جب تک جھوٹ رہتا ہے تب تک وہ کبھی بھی سیدھا راستہ نہیں پا سکتا، وہ آدم کی اولاد میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جھوٹا میرا امتی نہیں ہے۔ دوسری چیز جو اس کی زندگی میں شامل ہوتی ہے وہ ہے بد دعائیں۔ ہم اکثر لوگوں سے یہ بات کہتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ بھی اپنے میسیجز روز صبح شیئر کرتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں،
تو مولا علی سرکار کا فرمان ہے کہ کسی کو دعا کے واسطے مت کہو، عمل ایسا کرو کہ لوگ تمہیں دعا دیں۔ یعنی وہ اعمال جو ہماری روزمرہ معمولات میں شامل ہیں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کو اٹھا اور اٹھ کے اس نے بسم اللہ پڑھ کے اپنا جوتا صاف کیا اور پہنا، تو وہ جوتا سارا دن اس صاف کرنے والے کے لیے اور پہننے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا عمل نہیں کرتا تو وہ جوتا اس کے لیے بد دعا کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اپنے ذکر سے محروم رہا۔ اور جب اس نے جوتا اتارا اور اسے جوڑ کے قبلہ رو رکھ دیا تو وہ اپنے ذکر میں مشغول رہا اور رکھنے والے کے لیے وہ دعائے مغفرت کرتا رہا۔ اور اگر اس نے اسے بے ترتیب انداز میں اتار کے پھینک دیا تو وہ اپنے ذکر سے محروم رہا، اور اسے جس نے ایسے پھینکا یا رکھا وہ اس کے لیے بد دعا کرتا رہا۔ اگر کوئی شخص جو ہے جیسے وہ کوئی برتن کھانے پینے کے بعد دھوتا نہیں ہے، انہیں گندے رکھ دیتا ہے، تو جب تک وہ گندے پڑے رہیں گے انسان کے لیے بد دعا کرتے رہیں گے۔ اسی طرح سے ہمارے استعمال کی ہر وہ چیز جسے ہم بے ترتیب رکھتے ہیں اور جسے ہم گندہ رکھتے ہیں اپنی زندگی میں استعمال کے دوران، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں۔ تو ہمیں ایسی بد دعاؤں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی ترتیب جو ہے وہ درست رکھیں اور ان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اور یہ ایمان کا پہلا نصف ہے۔ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی کام اس کے بعد ہوتا ہے ہمیشہ۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے وہ شیاطین، جو جنات ہیں ان کی سنگت ہے، وہ کیسے آ جاتی ہے۔ جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ بیت الخلاء میں جاتا ہے تو ہم دعا کیا پڑھتے ہیں اس کی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیاطین، جنوں اور جننیوں سے۔ تو ہر گھر میں مسکن ہے ان کا، جنات موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان یہ دعا پڑھے بغیر بیت الخلاء میں داخل ہو تو اس کے ساتھ جو ہے وہ شیاطین اس کے تمام معاملات میں شامل رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب تک وہ بیت الخلاء میں موجود رہتا ہے، بات نہیں کرتا، دعا پڑھ کے گیا، بایاں قدم اندر رکھا، ان تمام چیزوں کا خیال رکھا، تو فرشتے جو ہیں وہ اس کا پردہ قائم رکھتے ہیں اور جنات اس کی زندگی سے دور رہتے ہیں۔ اور جب وہ واپس باہر آتا ہے تو اپنا دایاں قدم باہر رکھتا ہے اور باہر آ کر بھی دعا کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو جنات کی سنگت سے دور رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا نہیں پڑھتا اور ویسے ہی چلا جاتا ہے، کوئی بھی انسان روزانہ جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دروازے پر 2 فرشتے مقرر کرتا ہے، اور شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ 70 شیاطین جن اس کے دروازے پر مسلط کرتا ہے۔ وہ انسان کی واپسی کے منتظر رہتے ہیں۔ اب انسان واپس آیا، اس نے کوئی دعا نہیں پڑھی، وہ سیدھا گھر میں داخل ہو گیا، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور ایک آدمی کے ساتھ 70 شیاطین جنات جو ہیں وہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی چیزوں کو تہس نہس کرنا ہے کہ اس انسان کو گھر کی چیزیں آرام نہ دے، گھر والوں کے دلوں میں قدورتیں ڈالنی ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں تو ان کے پیشانیوں پہ شکنیں آ جائیں، چہروں پہ مسکراہٹ نہ آئے۔ یہ لوگ جب باتیں کریں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑیں، انہیں سمجھ نہ آئے کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں، ان کی روزی میں برکت نہ رہے، ان کے گھروں میں بیماریاں اتریں، ان کے گھروں میں قرضے اتریں۔ وہ تمام مسائل جو آج ہم انسان جو ہے وہ جادوگروں کے پاس جن کے حل کے لیے جاتے ہیں، وہ جادوگر ان کا کوئی حل نہیں کر سکتے، وہ صرف انسانوں کو لالچ دیتے ہیں اور ان سے پیسے اینٹھ لیتے ہیں۔ اگر انسان گھر سے باہر نکلا، اس نے دعا پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور بسم اللہ پڑھ کے بایاں قدم گھر سے باہر رکھا، اور جب واپس آیا تو اس نے گلی میں اپنے جب اسٹریٹ میں آ گیا تو اس نے پڑھا السلام علینا من ربنا، اور بسم اللہ پڑھ کے دایاں قدم اندر رکھا دروازے کے، تو حدیث پاک پہ آتا ہے
کہ جنات چلے جاتے ہیں اور ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے جو ہیں وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، جن کا کام انسان کے گھر کی چیزوں کو آراستہ کرنا، دلوں سے قدورتوں کو دور کرنا، ان کی روزی میں برکت ڈالنا، ان کے گھروں میں شفاؤں کا نازل کرنا، اور ہر وہ خیر کا کام جو اس کی انسان کو آج طلب ہے، یہ کام فرشتوں کا ہے۔ اب آپ خود اس بات سے اندازہ کر لیں کہ ایک وہ انسان جس کی زندگی میں لعنت بھی شامل ہے، بد دعائیں بھی شامل ہیں، اور جس کی سنگت شیاطین جنات کے ساتھ ہے، اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ اور دوسرا وہ انسان جس کی زندگی میں سنگت اس کی فرشتوں کے ساتھ ہے، اس کی زندگی میں لعنت کوئی نہیں ہے، اس کی زندگی میں بد دعا کوئی نہیں ہے، تو وہ کیسی زندگی بسر کر رہا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔